TLP والوں نے ایک واقعہ بار بار بیان کیا ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں جو تشریف فرما ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی سپورٹ ہے، سلطان محمود غزنوی کی تلوار ہے۔ اگر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے سلطان محمود غزنوی کی تلوار نہ ہوتی تو ہندو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھنے نہ دیتے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ نہ صرف 100% جھوٹا واقعہ ہے بلکہ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بے ادبی، توہین، گستاخی ہے۔ ایک طرف تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شیر کہا جاتا ہے، دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی کی سپورٹ، کسی کی تلوار پہ تھے۔ یہ سراسر جھوٹی باتیں ہیں۔ آئیں اس کا ذرا ہم پوری تفصیل کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں۔ اکثر حکمرانوں کی ذاتی زندگی اور درباری معاشرت کا جو حال تھا وہی حال بیشتر غزنوی سلاطین کا بھی تھا، اس لیے امراء خوشحال اور غربا بے حال تھے۔ غزنویوں کی جنگی مہمات کے مقاصد میں مال و زر کا حصول زیادہ اور تبلیغ اسلام کا عنصر نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے ان کو جہاد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن یہ بات دعوت فکر دیتی ہے کہ 17 کامیاب حملوں اور وسائل کے باوجود دعوت دین کے لیے اس نے کوئی قدم کیوں نہ اٹھایا اور کیوں اس سعادت سے محروم رہا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ محمود کے جو حملے تھے وہ ذاتی مفادات، اصول زر کے لیے تھے، دین اسلام کے لیے نہیں تھے۔ اگر وہ خود دین اسلام کے لیے کام نہیں کر رہا تو یہ کہنا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بل بوتے پہ تھے تو داتا صاحب کی بے ادبی ہے۔ ابھی آگے مزید دیکھتے ہیں۔ نوریہ رضویہ پبلیکیشنز نے یہ ترجمہ چھاپا ہے اور وہ خود لکھتے ہیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور میں آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی جب 421 ہجری کو فوت ہو گیا تو اس کی وفات کے بعد اس کے دونوں بیٹوں میں حصول اقتدار پر جھگڑا ہو گیا جو بڑھتے بڑھتے خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گیا۔ غزنی میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری عام ہو چکی تھی۔ ان حالات میں مطلب کہ جو غزنی میں تباہی و بربادی ہو گئی تھی، ان حالات سے پریشان ہو کے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غزنی کو چھوڑا ہے اور لاہور کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ کجا کہ یہ کہنا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ غزنیوں کی سپورٹ پہ ہیں، اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ داتا صاحب تو ان کے ہاتھوں تنگ ہو کے ہی وہاں سے نکلے ہیں۔ اور جو غزنی کے بادشاہ تھے، سلاطین تھے، سلطان محمود غزنوی کی آل اولاد تھی، امیر مسعود غزنوی مطلب کہ سلطان مسعود غزنوی لباس تبدیل کر کے آیا اور مرصع ایوان میں دسترخوان پر رونق افروز ہوا۔ امراء و معززین بھی دسترخوان پر بیٹھے، ایوان کے باہر بھی دسترخوان بچھا دیے گئے جن پر فوجی افسر بیٹھ گئے۔ سازندوں نے ساز چھیڑے تو شراب پانی کی طرح بہنے لگی۔ جو مدہوش ہو گئے وہ دسترخوان سے اٹھ گئے۔ امیر مسعود بھی مسرت سے سرشار اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر باغ میں پہنچے، جہاں پھر پہلے جیسی شاندار محفل آراستہ ہوئی۔ ندیموں کے آنے پر پھر شراب کا دور چلا۔ نماز مغرب تک سبھی شراب پیتے رہے۔ کوئی بندہ کتنا بھی گیا گزرا ہو وہ بھی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کرے گا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ غزنیوں کے بل بوتے پہ تھے، یعنی کہ جو شرابی تھے ان کے بل بوتے پہ آپ نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا دیا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانہ میں پیدا فرمایا ہے کہ لوگوں نے خواہشات نفسانی کا نام شریعت، حب جاہ کا نام عزت، تکبر کا نام علم اور ریاکاری کا نام تقوی رکھ لیا ہے۔ دل میں کینہ رکھنے کا نام حلم، فضول لڑنے جھگڑنے کا نام مناظرہ،
نادانی کا نام بزرگی، نفاق کا نام وفاق، آرزو و تمنا کا نام زہد، ہذیان کا نام معرفت، نفسیات کا نام محبت، الحاد کا نام فقر، انکار حق کا نام برگزیدگی، بے دینی و زندقہ کا نام فنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ترک کرنے کا نام طریقت رکھ لیا ہے، اور اہل دنیا کے مکر و فریب کو معاملہ کہنے لگے ہیں۔ یہ تھے اس زمانے کے حالات جن کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی باقاعدہ طور پر کوئی قصیدے، کوئی شعر و شاعری یا کشف المجوب شریف میں سلاطین غزنہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو محمود کی سپورٹ ہوتی تو داتا صاحب بھی بڑھ چڑھ کر اس کا اظہار کرتے۔ اور دوسری بات، سلطان محمود غزنوی تو خود ہی 10 سال پہلے لاہور آنے سے، یعنی کہ جب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور آئے ہیں، لاہور آنے سے 10 سال پہلے ہی سلطان محمود غزنوی فوت ہو گیا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تھا، سپورٹ کس چیز کی؟ اور جو پیچھے شرابی بچے تھے، آپس میں لڑ جگر رہے تھے، اس کے بیٹے، اس کی آل اولاد، ان سے داتا صاحب کو کیا خیر ہو سکتی ہے؟ یہاں پر میں ایک واقعہ مزید بیان کر دوں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جو غزنی بادشاہوں کا جو چہیتا تھا، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں درباری عالم تھا، اس نے ایک دفعہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ بدعتی ہیں، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پھر بدعتی کہنے کا بھی حشر نشر کیا اور واضح کیا کہ آپ وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں سے مال و دولت لیتے ہیں، حرام مال لیتے ہیں، حرام کپڑے پہنتے ہیں اور ہمیں بات کرتے ہیں۔ مطلب کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھلے لفظوں میں اس چیز کی وضاحت کی کہ جو غزنی کے بادشاہ ہیں وہ حرام خور ہیں، اور یہ کہنا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حرام خوروں کی سپورٹ پہ تھی تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بے ادبی توہین گستاخی ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور پہنچے ہیں تو لاہور کی جو آبادی تھی وہ لوٹ لی گئی تھی، لوگ قتل کر دیے گئے تھے، غلام بنا لیے گئے تھے، اور شہر سارے کا سارا جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ بڑا کارنامہ تھا محمود کا لاہوریوں کے لیے۔ اور جب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے ہیں تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہر کو نئے سرے سے آباد کیا ہے، یہاں تک کہ سارے کے سارے لاہوریے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دیوانے ہو گئے اور الحمدللہ آج تک ہیں۔ لیکن کبھی بھی لاہوریوں نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو وقت کے بادشاہ تھے ان کو نہیں سلام کیا، اور آج میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منگتوں کو، مانگنے والوں کو، ملنگوں کو اور سب جو محبت کرنے والے ہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی جو عظیم الشان ہستی ہے، پاک باز ہستی ہے، اس ہستی کو اس طرح کے لوگوں سے بچایا جائے جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو، ان کے کردار کو اور ان کی ذات کو ناپاک کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس گھرانے سے ہیں جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور دوسری طرف سلطان محمود غزنوی، جس سے ہمیشہ اس چیز کی فکر رہی کہ اس کی خاندانی نسبت ایران کے پجاریوں، ایران کے آگ پرستوں کے ساتھ ہو جائے، اور اس نے اسی لیے اپنا ایک شاہ نامہ فردوسی بھی لکھوایا کہ اس سے یہ پتہ چل جائے کہ ان کا خاندان جو ہے ایران کا وفادار ہے، اور جس کا اینڈ یہ ہے عجم زندہ کردم بدی فارسی، کہ انہوں نے عجم کو زندہ کیا ہے، نہ کہ انہوں نے دین کو زندہ کیا ہے۔ یہ ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بڑی کھل کر مزید بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ویڈیو زیادہ دیکھنے کا رواج نہیں ہے، مختصر سی ویڈیو اسی لیے میں نے بنائی ہے، حالانکہ یہ بھی کوئی 10-12 منٹ کی بن جائے گی۔ اور میں اپنا جو اس ویڈیو کا اختتام ہے ان الفاظ پہ کرتا ہوں جو کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود دعا مانگی ہوئی ہے۔ میں ہر وقت اللہ جل شانہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مجھے ایسی توفیق نصیب فرما کہ آج کل کے رسمی پیروں اور فقیروں کی صحبت سے محفوظ رہوں، اس لیے کہ اگر معصیت و گناہ اور ریاکاری میں ان کی موافقت نہ کی جائے تو یہ دشمن بن جاتے ہیں۔
میں جہالت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، آمین ثم آمین۔